الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جگہ سلام لکھیں گے کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے مل جائے اگر ہمیں آسمان کی حکومت حسین تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر اور پنڈال میں کرسیوں پر میرے سامنے تشریف فرما اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں نوجوانوں اور بزرگوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے علاقے محمدی گوٹ میں واقع عظمت قرآن کے عنوان سے معنون اس خوبصورت کانفرنس کے توسط سے آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میری دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مقامی حلقہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام نوجوان دوستوں ساتھیوں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی ان ساتھیوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کو ناظرہ ختم کیا، ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا اور قرآن مجید کا حافظ بنایا یا قرآن مجید ناظرہ ان سے پڑھوایا۔ یقیناً یہ بچے اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اتنی سمجھ اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم قرآن مجید اپنے بچوں کو اتنا تو یاد کراؤ کہ جب گھر میں آپ کا جنازہ پڑا ہو تو آپ کو کسی مدرسہ سے طالب علموں کو بلانا نہ پڑے قرآن پڑھنے کے لیے، بلکہ اپنے بچوں کو آپ نے زندگی میں اتنا قرآن پڑھایا ہو، اتنا یاد کرایا ہو کہ جب آپ کی میت گھر کے دہلیز پر پڑی ہو تو وہ آپ کے سرانے کھڑے ہو کر تھوڑا قرآن تو پڑھ سکے۔ قرآن مجید کی عظمت پر یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے قبل نوجوان خطیب حضرت مولانا مفتی فرید اللہ چترالی صاحب آپ حضرات سے اس عنوان پر مخاطب ہو چکے ہیں، اور میرے بعد بھی قائدین اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ قرآن مجید آیا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید کی اتنی عظمت کیوں ہے، اتنی شان کیوں ہے، اتنی بلندی کیوں ہے، اتنا اللہ نے اعلیٰ مقام کیوں دیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بئی علاقے میں دنیا میں کسی پیر، کسی ولی، کسی مرشد، کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال کے کلام کو اگر کوئی سنے، ان کی گفتگو کو سنے تو لوگ بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں اور بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ یہ میری پیر کی گفتگو ہے، میری پیر کی تقریر ہے۔ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ یہ میرے استاد کی گفتگو ہے، یہ میرے مرشد کی گفتگو ہے، یا یہ میرے لیڈر اور یا میرے قوم کے خان اور سردار کی گفتگو ہے، اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن یہ ان بچوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے، یہ بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، یا یہ جو قرآن میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، جسے مسجد میں پڑھتے ہیں، جسے گھر میں پڑھتے ہیں، جسے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، نہ کسی پیر کا کلام ہے، نہ کسی مرشد کا کلام ہے، نہ کسی لیڈر کا کلام ہے، نہ کسی استاد کا کلام ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس رب نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس رب کا کلام ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس رب کا کلام ہے جو میرے اور آپ کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے، یہ اس رب کا کلام ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں، یہ اس اللہ کا کلام ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں، یہ اس خالق و مالک اور رازق کا کلام ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا۔ جناب جس نے اس کائنات میں کئی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، چاند اور سورج کا مالک اور خالق ہے، جو اس پورے کائنات کو چلانے والا، پورے کائنات کا داتا ہے، پورے کائنات کو چلانے والا ہے، اس خالق ہے جو حی قیوم ہے، جو اونگ سے بھی پاک ہے، جو نیند سے بھی پاک ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے، اس رب العالمین کا کلام ہے، تو یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ رب العالمین سے نکلا ہے، یہ رب العالمین نے خود اسے پڑھا ہے، خود اس کی تلاوت کی ہے، اور جناب کس کے ذریعے؟ جناب محمد الرسول اللہ پر یہ کلام اترا ہے، اسے روح الامین کہتے ہیں، جو تمام فرشتوں کی سردار ہے، اور جس دل پر اترا ہے، جس پیغمبر پر اترا ہے، یہ کلام اسے جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس محمد الرسول اللہ پر یہ کلام اترا ہے، وہ پیغمبر خود بھی عظمتوں والا ہے، وہ پیغمبر بھی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کے امام ہے، تمام رسولوں کے امام ہے، تمام پیغمبروں کے امام ہے۔ اس عظیم پیغمبر پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، جس کے چہرے کو اللہ نے اسی قرآن میں والضحیٰ کہا، اللہ نے جس پیغمبر کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے اس کے زلفوں کو واللیل کہا، اسی قرآن میں اللہ نے اس پیغمبر کے
ہوٹوں کو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کہا، اسی پیغمبر کو اسی قرآن میں جس جو قرآن پیغمبر جس پیغمبر پر اترا ہے، اس پیغمبر کو اسی قرآن میں اس کے چہرے کی، اس کے زلفوں کی، اس کی جناب ہوٹوں کی، اس کی زبان اور اس کی آنکھوں کا ذکر اور اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے چلنے پھرنے، اس کے حسن و جمال، اس کی سیرت اور صورت کی باتیں اللہ نے اسی قرآن میں محفوظ کر دی ہے۔ یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ کلام رب کا ہے، جس فرشتے کے ذریعے اتارا وہ تمام فرشتوں کی سردار جسے روح الامین کہتے ہیں، جس پیغمبر پر اتارا اس پیغمبر کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اس پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ حضرات کو بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بھائی؟ کس کس کو سمجھ نہیں آ رہی ہاتھ اٹھائے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اتنے خاموش کیوں بیٹھے بھائی؟ کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی ماشاءاللہ بولو یار۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی کہ کچھ بولنا نہیں، خبردار بولو۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی نا بھائی؟ پابندی لگائی ہے کسی نے؟ بولو یار، ابھی بھی نہیں بول رہے، سارے مل کے بولو بھائی۔ جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں نا، ان سب کی آواز ایک ساتھ مل جائے نا تو بہت بڑی آواز بنتی ہے۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ، ایک بار اور کہو سبحان اللہ، ایک بار اور کہو سبحان اللہ۔ میں نے فری میں آپ لوگوں کے لیے جنت میں درختیں لگوا دیے ماشاءاللہ۔ آپ نے تبلیغ میں وقت لگایا کسی بھائی نے؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹے ہیں۔ آپ نے امیر صاحب سے نہیں سنا کہ ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ کتنا بڑا اجر دیتے؟ جنت میں اللہ سبحان اللہ کے بدلے ایک درخت لگاتے، اور یہ امیر صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کے کہ اتنا بڑا درخت اللہ لگاتے ہیں کہ عربی النسل گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو بھائی درخت لگوانا نہیں لگوانا جنت میں؟ یہ درخت ہاتھ اٹھا کر نہیں لگے گا بھائی، سبحان اللہ کہنے سے اگے گا۔ تو آپ کو جو بات سمجھ آئے سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ بھائی؟ سارے کہو گے؟ تو قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر آج قرآن مجید کو ہم نے کس چیز کے لیے مختص کر دی ہے؟ گھر میں میت ہو تو ہم کہتے ہیں یار قرآن اٹھاؤ، گھر میں کوئی پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ، گھر میں کوئی تکلیف ہو ہم کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ۔ بھائی قرآن صرف میت پر نہیں اترا، صرف میت پر پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ بھائی قرآن صرف گھر میں تکلیفیں دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بھائی قرآن گھر میں غم اور دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں اترا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ اس گھر کو غموں سے بچاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھنے والا ہو اس گھر پر اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، قرآن مجید بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ جتنے قرآن کی عظمتیں بلند ہے اتنے قرآن کے پڑھنے والے کی بھی اللہ عظمتیں بلند کرتے، اور اتنی قرآن کو سننے والے کی بھی اللہ عظمتیں بلند کرتے۔ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، جس کے سننے میں بھی ثواب ہے، جسے چھونے میں بھی ثواب ہے، جسے اٹھا کر چومنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جسے دیکھنے میں بھی ثواب، جسے پڑھنے میں بھی ثواب، جسے سننے میں بھی، کوئی اور پڑھ رہا ہوں نا آپ توجہ سے سنیں، سننے میں بھی ثواب ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ پورے کائنات میں کوئی اور ایسی کتاب ہے؟ بولو یار، کوئی ایسی کتاب ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس سے تعویذ کراؤ مولوی صاحب سے، یا جناب مولوی صاحب سے پڑھاؤ کہ بھائی ہم گھر میں تکلیف ہے، روزگار نہیں مل رہی، گھر میں بیماریاں ہے، مولوی صاحب تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر کے دعا کر لو۔ نہ یہ صرف تعویذ گنڈے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میت میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف قرآن خوانی کروانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف درد اور تکلیف اور دکھ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تمہیں قرآن سے ملے گا۔ علوم چاہیے تو قرآن سے ملیں گے، تقوی چاہیے تو قرآن سے ملے گا، ہدایت چاہیے تو قرآن سے ملے گا، روشنی چاہیے تو قرآن سے ملے گی، جناب ہدایت چاہیے تو قرآن سے ملے گا، رہنمائی چاہیے تو قرآن سے ملے گی،
زندگی گزارنے کا طریقہ چاہیے تو قرآن سے ملے گا۔ سیاست اور معیشت اور معاشرت، پوری کائنات میں جتنے بسنے والے انسانیت ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، جتنے مسائل درپیش ہوں گے، ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ کہاں پہ رکھ دیا بھائی؟ کہاں پہ رکھ دیا اللہ نے؟ قرآن میں۔ فرمایا قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کو اپناؤ، قرآن سے نسبت کو جوڑو، قرآن سے تعلق کو جوڑو۔ میں نے عرض کی یہ صرف تعویذ گنڈے اور ان مسائل کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اس قرآن میں بہت بڑی انقلابی تاثیر رکھی ہے، بہت بڑی انقلابی تاثیر اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ اور کیوں نہ رکھتے؟ اللہ جس پیغمبر پر اللہ نے قرآن کو اتارا، اس پیغمبر کی ہر ادا میں اللہ نے انقلاب کو رکھ دیا ہے۔ اس پیغمبر کے چہرے میں بھی انقلاب ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو پیغمبر پر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ پیغمبر کے چہرے کا انقلاب ہے۔ کسی نے پیغمبر کی آواز کو سنا تو وہ پیغمبر کو اپنا دل دے بیٹھا، انہوں نے کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ بہت سارے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی آواز زبان نبوت سے قرآن کو سنا اور سن کر ہی وہ دل پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کر بیٹھے اور وہ پیغمبر کے صحابی بن کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور پیغمبر کی ہر ادا میں اللہ نے انقلاب رکھا ہے۔ پیغمبر کے چہرے میں بھی انقلاب ہے، پیغمبر کے زلفوں میں بھی انقلاب ہے، پیغمبر کے چال میں بھی انقلاب ہے، پیغمبر کے ہاتھوں میں انقلاب ہے، پیغمبر کی انگلی کے اشارے میں انقلاب ہے، پیغمبر کی انگلی میں انقلاب ہے، پیغمبر کے قدموں میں انقلاب ہے، پیغمبر کی نبوت والی نظروں میں انقلاب ہے، پیغمبر کے چہرے میں انقلاب ہے۔ بہت سارے صحابی پیغمبر کا چہرہ دے کر وہ جناب صحابی بنے ہیں۔ اور پیغمبر کی انگلی کا انقلاب ہے۔ پیغمبر نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی ہے تو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، یہ پیغمبر کی انگلی کا انقلاب ہے۔ پیغمبر کی آواز کا انقلاب ہے، پیغمبر کے قرآن کی تلاوت کا بھی انقلاب ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے قرآن سنا تو وہ پیغمبر کے قدموں میں گر کر پیغمبر کے صحابی بن گئے۔ اسی طرح دو چار واقعات، بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے کسی اور غرض سے تھے، لیکن جب پیغمبر سے قرآن سنا تو وہ پیغمبر کے ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تلوار لے کر گھر سے کسی اور ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کا قرآن سن، رب کا قرآن سنتے ہیں، پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن سنتے ہیں، تو حضرت عمر جیسا جری اور جوشیلا نوجوان بھی اپنا دل پیغمبر پر ہار بیٹھتے ہیں اور پیغمبر کے صحابی بنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو پیغمبر سے قرآن سنتے ہیں، پیغمبر کے صحابی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ پیغمبر سے قرآن کی تلاوت سن کر پیغمبر کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، پیغمبر کے صحابی بنتے ہیں۔ میں نے عرض کی قرآن مجید میں اللہ نے ایسی انقلابی تاثیر رکھی ہے، 1400 سال بعد آج بھی کوئی خوشیحان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو سننے والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ پھر میں قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ پر جو صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن خود اترا ہے۔ وہ پیغمبر جب اپنی نبوت والی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو پھر اللہ اس وقت کیا سما باندھتے ہوں گے، کتنا خوبصورت ماحول بنتا ہوگا۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار ہیں، پورا قبیلہ ان کے ماتحت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب پیغمبر نے اپنی دعوت و تبلیغ شروع کی، ان تک بھی بات پہنچی کہ پیغمبر میں کوئی شخص آیا ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ذرا مکہ ہو کر آؤں، ذرا حالات سے باخبر ہو جاؤں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، ابو جہل عتبہ شیبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں نعوذ باللہ مکہ میں ایک جادوگر آئے ہیں، وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں جو وہ کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ اس شخص کے قریب نہیں جانا ہے۔ رات کا وقت ہوا ہے، ابو جہل کا مہمان بنا ہے، یہ قبیلے کا سردار حضرت طفیل ابن عمر دوسی ابو جہل کے گھر میں ٹہرا ہے۔
ہے جب گپ شپ سے فارغ ہوئے لیٹنے لگے، ابو جہل نے روئی کے ٹکڑے اٹھائے اور کہا یہ لے اپنے کانوں میں ٹھوس کر سو جا۔ طفیل نے کہا ابو جہل تجھے ہوا کیا ہے؟ کیا تیرے گھر میں کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں کہ میں یہ روئی اپنی کانوں میں ٹھوس کر سو جاؤں؟ وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہ بس یہ لے اور میری بات مان، اسے کانوں میں ٹھوس کے سو جا۔ طفیل نے کہا نہ پہلے مجھے بتا تو صحیح ابو جہل وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا مکہ میں ایک جادوگر آئے ہیں، نعوذ باللہ، پاک پیغمبر کو جادوگر سے تعبیر کرنے والے۔ ابو جہل اور مشرکین مکہ وہ تبلیغ دے رہے ہیں کہ یہاں پر ایک جادوگر آئے ہیں، اسے اللہ نے اس کا کلام ایسا ہے جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب رات کا وقت ہوتا ہے وہ جادوگر اپنا کلام پڑھتا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر سو جا، کہیں وہ آواز تیرے کانوں سے ٹکرا نہ جائے اور تو بھی اسی کا ہو کر نہ رہ جائے۔ طفیل ابن عمر دوسی نے کہا ابو جہل میں قبیلے کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے بڑا عاقل بنایا ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں، اس کی آواز مجھے سننے دے، اگر وہ آواز حق پر مبنی ہے اور میرے ضمیر نے فیصلہ دیا ہے تو پھر میں اسی کا ہو جاؤں گا، مجھے اللہ نے عقل دیا ہے، اگر وہ کلام حق پر مبنی نہ ہوا، وہ کلام جادو ہوا تو میں اسے رد کر دوں گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی لیٹ گئے، اپنے بستر پر لیٹ گئے، رات کا وقت ہوا، پیغمبر نے اپنے حجرہ مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ہے، یہ آواز طفیل ابن عمر دوسی کے کانوں تک پہنچی ہے، اسے رہا نہ گیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ جو مکہ آیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے نہیں بلکہ پیغمبر کا ہونے آیا تھا۔ حالات دیکھنے تو بہانہ تھا، یہ پیغمبر کا ہونے آیا تھا، پیغمبر کا غلام بننے آیا تھا۔ پیغمبر کی آواز تلاوت کلام پاک کی جب کانوں سے ٹکرائی ان سے رہا نہ گیا، یہ اپنے چارپائی سے اترے، کمرے سے باہر آئے، گھر کے دہلیز پر آئے، آواز اور تیز ہوئی، یہ چلتے چلتے دروازے پر پہنچے، آواز اور تیز ہوئی، یہ گلی میں آئے، ان سے رہا نہ گیا، آواز اور تیز ہوئی، یہ تیز قدموں سے چلتے چلتے جس سمت سے پیغمبر کی آواز آ رہی ہے اس سمت میں چلتے چلتے تیز قدموں سے جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں آواز تیز ہوتی جا رہی ہے، دل پر اثر کرتی جا رہی ہے، جاتے جاتے پیغمبر کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے پیغمبر یہ جادو نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں غلام بننے آیا ہوں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، ایسا کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا، اتنا خوبصورت کلام۔ اور اسی طرح بہت سارے حضرات صحابہ ایسے ہیں جو پیغمبر کے زبانی قرآن سن کر وہ پیغمبر کے صحابی بنے ہیں، پیغمبر کے غلام بنے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، آج بھی اس قرآن سے تعلق جوڑ لو، آج بھی اس قرآن سے ناطہ جوڑ لو، آج بھی اس قرآن سے نسبت جوڑ لو، آج بھی اس قرآن میں وہی تاثیر موجود ہے جو 1400 سال پہلے اس میں تاثیر موجود تھی۔ جس قرآن کی نسبت نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، آج بھی وہی تاثیر موجود ہے۔ جس قرآن کی تاثیر اور نسبت نے جناب حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، آج بھی وہی تاثیر موجود ہے۔ جس قرآن کی تاثیر اور نسبت نے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنا دیا، جس قرآن نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنایا، جس قرآن کی نسبت نے صحابہ کو متقین کا امام بنایا ہے، آج بھی اس قرآن میں وہی تاثیر موجود ہے۔ آج بھی تو آ کر کھلے دل سے صاف دل سے وضو کر کے قرآن کو اپنے سامنے رکھ، قرآن کی تلاوت کرتا جا، رب کعبہ کی قسم ہے تیرے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیرا دل موم ہوتا جائے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آج بھی قرآن مجید میں وہ تاثیر موجود ہے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر روس کے دورے پر گئے، سرکاری دورے پر، اور جب وہاں پہنچے روس کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ روس کے صدر نے کہا جمال عبد الناصر ہمارے لیے کوئی تحفہ لائے ہو؟ ازراہ مذاق کہا۔ جمال عبد الناصر نے کہا نہیں، اس دفعہ تو کوئی تحفہ نہیں لایا، لیکن میں سوچ رہا ہوں جب اگلی دفعہ سرکاری دورے پر آؤں گا تو میں ایک تحفہ ساتھ لاؤں گا اور ایسا تحفہ لاؤں گا آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ جمال عبد الناصر روس کے سرکاری دورے پر جانے لگے تو اپنے کابینہ میں ملک کے پوری دنیا کے مشہور و معروف قاری
قاری عبد الباسط کو سلیکٹ کیا کہ ہماری کابینہ میں یہ بھی ساتھ جائیں گے۔ صدارتی محل میں پہنچے، تمام ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور بیٹے ہیں، جن میں کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی رب کا دشمن ہے، کوئی قرآن کا دشمن ہے، کوئی پیغمبر کی ختم نبوت کا دشمن ہے۔ جمال عبد الناصر نے جب اجلاس شروع ہونے والا تھا، روس کے صدر کو مخاطب کر کے کہا، پچھلی دفعہ یاد ہے جب میں آیا تھا تم نے کہا تھا کوئی تحفہ، اس دفعہ میں ایک تحفہ لایا ہوں، اجلاس سے پہلے میں چاہتا ہوں وہ تحفہ پیش کروں۔ قاری عبد الباسط کے سامنے مائک رکھا گیا، جمال عبد الناصر نے کہا قاری عبد الباسط قرآن کی تلاوت شروع کر۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ جب میں مصر میں، پاکستان میں، امریکہ میں، مصر، پاکستان اور لبنان اور بنگلہ دیش اور ان علاقوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے سامنے سننے والے مسلمان ہوتے ہیں، میرے سامنے سننے والے پیغمبر کے ختم نبوت پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ آج میری مدد فرما، میرے سامنے کمیونسٹ بیٹے ہیں، میرے سامنے یہودی بیٹے ہیں، میرے سامنے عیسائی بیٹے ہیں، اللہ تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ تو میری مدد فرما۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس صدارتی محل میں ایک سما بن گیا، روس کا صدارتی محل ہے، پاکستان کا نہیں ہے، کسی اسلامی ملک کا نہیں ہے، سامنے کمیونسٹ یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، ایک سما بن گیا۔ جمال عبد الناصر کہتے ہیں جب قاری عبد الباسط نے کلام پاک کی تلاوت ختم کی، میں نے روس کے صدر کو دیکھا، میں نے یہودیوں کو دیکھا، میں نے عیسائیوں کو دیکھا، ان کے گریبان آنسوں سے تر ہو چکے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی میں نے کہا روس کے صدر سے تم تو کمیونسٹ ہو، نہ خدا کو مانتے ہو نہ قرآن کو مانتے ہو، پھر یہ گریبان تر کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا جمال عبد الناصر سے ہمارے اپنے خدا کی قسم آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو قرآن کمیونسٹ یہود اور عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو صدق دل سے اسے پڑھے یا سنے اللہ اس کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی ہیبت اور قوت اور طاقت اور شان اور شوکت اتنی اعلیٰ ہے، اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے، پتھر کے سخت سے سخت پہاڑ پر، تو اس قرآن کی ہیبت اور قوت اور شان اور شوکت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پر انسان تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ تیرے سامنے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو جناب تیرا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی محفل سے ہٹتا ہے پھر وہی اپنے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کافروں کے جو قرآن سننے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ مسلمان جو قرآن سننے کے باوجود بھی، قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کرتے، اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یقیناً آج ہماری اور آپ کی وہی مثال ہے، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا حضرات صحابہ کرام کی عظمت کی طرف چلتے ہیں کہ جن صحابہ نے اس قرآن کو پیغمبر سے سنا، جن صحابہ نے اس قرآن کو پیغمبر سے لیا، جن صحابہ نے اس قرآن کو پیغمبر سے لے کر اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کتابی شکل میں دیے ہیں، لیکن قرآن کتابی شکل میں نہیں دیا۔ مفتی فرید اللہ چترالی صاحب فرما رہے تھے کہ جن کتابوں کو اللہ نے کتابی شکل میں دیا، تورات، زبور، انجیل، آج وہ غیر محفوظ ہے، لیکن جو قرآن اللہ نے کتابی شکل میں نہیں دیا بلکہ سینہ بسینہ پیغمبر کے قلب اطہر پر اترا اور پیغمبر کے قلب اطہر سے صحابہ کے دلوں میں منتقل ہوا، وہ کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ اس قرآن کو اللہ نے لکھوایا صحابہ سے ہے، اور جو قرآن اللہ نے لکھوایا صحابہ سے ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس آیت کی، اس قرآن کے ایک زبر زیر پیش میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔
حضرات صحابہ کرام اس امت کے محسن ہے، اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے۔ ہمیں قرآن دینے والے کون ہیں؟ سارے بولو یار۔ پیغمبر سے قرآن لے کر امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر سے کلمہ لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر سے نماز لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر سے ایمان اور شریعت اور سارا کا سارا دین لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ اس قرآن کے سب سے پہلے محافظ کون ہے؟ اس کلمے کے سب سے پہلے محافظ کون ہے؟ اس قرآن اور اس دین اور اس ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے بھائی، کون ہے؟ بولو صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ قرآن کے سب سے پہلے محافظ کون؟ یہ جو قرآن آج محفوظ ہے، آج کلمہ پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، مساجد آباد ہے، مدارس آباد ہے، اور دینی مراکز اور خانقاہیں آباد ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں جاؤ، وہ تری ہو یا خشکی ہو، الحمدللہ ہر جگہ پر اللہ کا نام موجود ہے، پیغمبر کی ختم نبوت موجود ہے۔ سمندر پار دنیا میں جاؤ تو وہاں بھی مسلمان موجود ہے۔ مسجد کے منبر و محراب سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا پتہ ہے اور ذرا یہ تصور کر لو کہ آیا یہ سب کچھ محفوظ کیسے ہے؟ یہ محفوظ اس لیے ہے کہ ان کے لیے حضرت بلال کا خون بہا ہے۔ یہ محفوظ اس لیے ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہے، حضرات صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے۔ یہ محفوظ اس لیے ہے، یہ یوں ہی محفوظ نہیں ہوا، اس کے لیے صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور اس کی پوری دنیا میں اس کو غالب کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کبھی بدر میں گئے ہیں، کبھی احد میں گئے ہیں، کبھی حنین میں گئے ہیں، کبھی تبوک میں گئے ہیں، کبھی حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہیں، کبھی حضرت زلیرہ کی آنکھیں نکالی گئی ہے، کبھی حضرت خباب کو پانسی کے بندے پر جھولنا پڑا ہے، کبھی وہ صحابیات جنہوں نے پیغمبر کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے لا کر پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، یہ دودھ پیتے بچے پیغمبر اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیے، جب کوئی کافر آپ پر تلوار چلا ہے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں وہ تلوار آپ پر نہ لگے، ہمارا دودھ پیتا بچہ ڈال کے طور پر اس تلوار کے آگے کر دینا، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے بچے دو ٹکڑے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے بچے یتیم ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری ماؤں کے گودے اجڑ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے مال جائیداد سب کچھ قربان ہوتا ہے، پر پیغمبر آپ پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ یوں ہی محفوظ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ آؤ عہد کرو، پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے قوموں کو اونچا کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ پست اور ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ آؤ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگاؤ، دنیا میں کامرانی چاہتے ہو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، کاروبار اور تجارت میں ترقی چاہتے ہو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، گھروں میں امن اور سکون چاہتے ہو، اولاد کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ جاننا چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، سیاست چاہتے ہو، معاشرت چاہتے ہو، معیشت چاہتے ہو، جو کچھ تمہیں چاہیے قرآن سے ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، انشاءاللہ جوڑو گے اپنا تعلق، سارے تیار ہو قرآن سے، اور قرآن کے سب سے پہلے محافظ صحابہ سے اپنی نسبت جوڑو گے، بولو یار بلند آواز سے، جوڑو گے اپنی نسبت اور تعلق جن صحابہ کرام نے یہ سارا دین قربانیاں دے کر محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا، بلا ہمارے اور آپ کے ہوتے ہوئے اس عظیم مقدس جماعت کی کوئی توہین کرے، گستاخی کرے، یہ ہمیں برداشت کر لینی چاہیے، بولو یار برداشت کر لینی چاہیے۔ اور ہمارے اس مجمع میں مجھے کہا گیا کہ ہمارے پختون بھائی بھی بہت سارے موجود ہیں، زمارونو تو صحابہ کرام تو عزت و عظمت بد دفاع کہو کہ نہ کہو انشاءاللہ پختو پوئے گئے ٹول سوک سوک پوئی گی لاسونا برا گئی ماشاءاللہ ٹول پختانہ دی
دو ما ته وسوې نو صحابه کرام د دې دین بنیاد او اساس دی او چې څوک زمونږ ستاسو په موجودګي کې د صحابه کرامو ګستاخي او توهین کوي موږ له د هغه جماعت دفاع پکار ده که نه ده پکار وایي زما ورونو هغه جماعت مقدس جماعت د حضرات صحابه دفاع به کوو که به نه کوو ټول وایي زما ورونو د صحابه کرامو د دفاع لپاره تیار یې چې کومو صحابه کرامو موږ ته کلمه را رسولې چې کومو صحابو د پیغمبر دیدار کړی چې کومو صحابو د پیغمبر پسې منځونه کړي چې کومو صحابو د پیغمبر چې د کومو صحابه کرامو استادو د چا چې پیغمبر براه راست تربیت کړی دی او چا چې د قرآن مجید د حفاظت لپاره خپل ټول زندگی قربان کړی ده د هغه جماعت صحابه کرام دفاع به کوو که به نه کوو انشاءالله کوو به انشاءالله تاسو ټول تیار یې د صحابه کرامو د دفاع لپاره څوک څوک تیار دي ودرېږئ په خپلو ځایونو باندې څوک څوک د صحابه د دفاع لپاره تیار دي ټول تیار یې ماشاءالله دلته دا زمونږ وروڼه موجوده دي د صحابه کرامو د دفاع کار کوي د هغو سره به تعاون کوئ انشاءالله مه کښېنئ ودرېږئ د هغو سره به تعاون کوو انشاءالله په خپلې علاقه کې به د حضمت صحابه او د دفاع صحابه کار زیاتوو که به نه زیاتوو انشاءالله په خپلو کورونو به د عظمت صحابه جنډې لګوو که به نه لګوو انشاءالله لګوو به انشاءالله تاسو ټول تیار یې د دې دپاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین